السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی انسانی حیات کی حفاظتی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ جس طرح خالق حیات نے نعمت حیات انسان کو عطا کی ہے اور اس حیات کے لیے خطرات ہیں، آفات ہیں، بلایا ہیں، ان تمام خطرات و آفات و بلایا سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظتی تدبیر مقرر کی ہے۔ حیات کو بامقصد بنایا ہے۔ مقصد حیات کے حصول کے لیے ہدایت کا نظام مقرر فرمایا ہے، جسے دین کہا گیا ہے، اور اس دین کے اندر حیات کے تحفظ کے لیے خوبصورت تدبیر مقرر فرمائی ہے جس کا نام تقوی رکھا گیا ہے۔ اور اس نظام تقوی کو عملی کرنے کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے اور اس کے زیر سایہ انسان مومن تربیت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے ہیں، اور یہ سلسلہ نبوت تدریجاً اپنے تکامل تک پہنچا ہے، اور اس سلسلہ نبوت کے کمال کا درجہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت ہے۔ آج 27 رجب المرجب ہے، اور 27 رجب دو تاریخوں یا دو روایات کے مطابق یوم مبعث ہے علماء امامیہ، علماء شیعہ و مورخین شیعہ کے نزدیک، اور اہل سنت کے ہاں، اکثریت کے ہاں، یہ روز معراج النبی ہے۔ وہ بھی قرآنی ہی حقیقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اعزازات میں سے اور افتخارات میں سے اور فضائل میں سے، مقامات عالیہ میں سے معراج ہے۔ اہل سنت کے ہاں 27 رجب روز معراج ہے، اور امامیہ کے ہاں روز مبعث ہے۔ یہ تاریخی اختلاف ہر تاریخی موضوع میں موجود ہے۔ شاید ہی بہت قلیل ایسے تاریخی واقعات ہیں جن کے تاریخ کے متعلق ایک ہی قول ہو اور اس سے ہٹ کر قول دیگر موجود نہ ہو۔ ہر واقعہ کے بارے میں تاریخی طور پر یہ اختلاف موجود ہے، اور طبیعی ہے، یہ کسی سازش کا نتیجہ نہیں ہے یا کسی کی عمدی کارروائی نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہے کہ تاریخی واقعات یا ایام کے بارے میں تاریخی اقوال اعتقادات کا حصہ نہیں ہے۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 27 رجب روز مبعث ہے، اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے
کہ روز معراج ہے، یہ عقیدے کی بحث نہیں ہے، تاریخ کی بحث ہے۔ عقیدہ اور چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے، وہ قرآن کریم نے وہ فہرست عقیدے والی بیان فرما دی ہے۔ عقیدہ توحید پر ہو، جس کو ایمان کہا گیا ہے، وہی عقیدہ ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں ایمان لانا ضروری ہے، لازم ہے، انہی کو کہا گیا کہ ان کے بارے میں انسان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں عقیدہ، وحدانیت کے بارے میں عقیدہ، یوم حشر کے بارے میں عقیدہ، رسالت و نبوت کے متعلق عقیدہ، خاتمیت کے متعلق عقیدہ، امامت کے بارے میں عقیدہ، ولایت کے بارے میں عقیدہ، یہ عقائد کی فہرست ہے۔ لیکن کب مثلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کب ہوئی، یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ تاریخ ہے۔ اسی طرح حضور کی وفات کب ہوئی، یہ بھی عقیدہ نہیں ہے، یہ تاریخ ہے۔ اب تاریخ کے اقوال، مورخین کی مختلف اقوال نقل کرنے کی وجہ سے، یا مورخین سے لینے والے دیگر طبقات جنہوں نے ان اقوال میں سے کسی قول کو ترجیح دی ہے اپنے معیارات کے مطابق، ان میں اختلاف ہوا ہے۔ اہل سنت کے ہاں 12 ربیع الاول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روز ولادت بھی ہے، اور یہی روز وفات بھی ہے۔ 12 ربیع الاول کو ہی وفات بھی ہوئی ہے، اور 12 ربیع الاول کو ولادت بھی ہوئی ہے۔ اس لیے اہل سنت کے ہاں روز وفات رسول اللہ نہیں منایا جاتا، نہ کوئی سوگ ہوتا ہے، نہ سوگواری ہوتی ہے، چونکہ ایک ہی دن ہے، وہی ولادت کا دن ہے، وہی وفات کا دن ہے۔ تاریخی اقوال اس طرح سے محققین اہل سنت نے ان اقوال کو ترجیح دی ہے اور قبول کیا ہے کہ وہ ایک دن، چونکہ ہے تاریخوں کے اندر۔ شیعہ علماء نے جو قول تاریخی قبول کیا ہے اور اس کو ترجیح دی ہے، وہ 28 صفر ہے۔ حضور کی ولادت 17 ربیع الاول اور وفات 28 صفر کو ہوئی ہے۔ یہ دونوں تاریخی اقوال ہیں، اور تاریخی اقوال جہاں پر مختلف ہوں، ان میں بہتر یہ ہے کہ وہ جتنے محتمل اقوال ہیں تاریخ کے، ان سب کو نظر میں رکھا جائے۔ عقیدہ نہیں ہے کہ ایک باطل ہے اور ایک حق ہے، تاریخ ہے، اور تاریخ میں مختلف اقوال ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ ان سارے اقوال کے مطابق جو ادب بنتا ہے، احترام، ان ایام کے بارے میں وہ احترام بجا لایا جائے۔ یعنی 12 ربیع الاول بھی احترام کا دن ہے، 17 ربیع الاول بھی احترام کا دن ہے، 28 صفر بھی احترام کا دن ہے۔ ایسے ہی حضور کے بارے میں خوب 2 اہم جو قرآنی واقعات پیش آئے اور قرآنی رویدادیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو احسان عظیم ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے ذریعے سے، آپ کی وساطت سے اور آپ کے طفیل پوری امت پر، پوری انسانیت پر، ایک یوم مبعث ہے جس روز وحی نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اسی طرح روز دیگر ہے روز معراج، جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو نظام ہستی کا معراج کروایا ہے۔ تمام نظام ہستی حضور کو دکھایا گیا ہے، اراء کیا گیا ہے، نہ کہ سنایا گیا ہے بلکہ دکھایا گیا ہے۔ لنوریہ، ہم نے ان کو اراء کیا ہے، یعنی رویت میں لائے ہیں پورا نظام ہستی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ خوب جو بھی مناسبت ہو، فرق نہیں پڑتا، آج روز مبعث ہو امامیہ کے مطابق یا روز معراج ہو اہل سنت کے مطابق، دونوں در حقیقت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب دونوں واقعات ہیں، اور دونوں کی مناسبت سے آج کا دن اہمیت و احترام کا دن بنتا ہے، اور مسلمین مومنین اپنے انداز میں ان ایام کو بجا لاتے ہیں۔ یوم مبعث خداوند تبارک و تعالیٰ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور مبعوث بنبوت و مبعوث برسالت فرمایا کہ یہ عنوان بعث قرآن کریم میں تکرار ہوا ہے۔ داستان بعثت مسلسل قرآن کریم کے اندر جاری ہے، اور بعثت کے جو متعلقات ہیں یعنی مبعوثات و مبعوثین و مبعوث امور جن کو اللہ تعالیٰ نے متعلق بعث قرار دیا ہے، باعث اللہ کی ذات ہے اور مبعوث انبیاء کرام ہیں، رسول اعظام ہیں علیہم السلام۔ اور اس کے علاوہ بعثت کا دائرہ بہت وسیع شکل میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ بعثت کے کچھ متعلقات مخصوص ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور رسول کی، اور کچھ متعلقات عام انسانوں کے بارے میں ہیں، ہر انسان کے بارے میں۔ جیسے قیامت کے دنوں ناموں میں سے ایک قرآنی عنوان قیامت کا یوم البعث ہے، یعنی سب مبعوث ہوں گے، تمام انسان جو روئے زمین پر آئے ہیں وہ سارے کے سارے قیامت میں دوبارہ مبعوث ہوں گے۔ بعث اٹھنے کو اور اٹھانے کو کہتے ہیں، بعثہ اٹھانا، اس چیز کو اٹھانا جس کی ذات میں اور جس کی حقیقت میں قیام ہو، جس کی حقیقت میں حرکت ہو، جس کی حقیقت میں تکامل ہو، ارتقاء ہو، رشد ہو، نمو ہو۔ یہ چیز اگر اپنی رشد و نمو چھوڑ دے، کسی بھی وجہ سے اس کے قیام میں حائل آ جائے، رکاوٹ آ جائے، کوئی معنی ایجاد ہو جائے اور اس کی نمو کو روک دے، اس کے قیام کو روک دے اور اس کی رشد کو روک دے، اس کی حرکت کو روک دے، اس رکی ہوئی حالت کو ختم کر کے جمود کو اور اس سکون کو، سکوت کو ختم کر کے اس شے کو دوبارہ حالت نمو میں لانا، حالت قیام میں لانا، حالت حرکت میں لانا، اس کو عربی زبان میں بعث کہا جاتا ہے۔ بعث جس کا فارسی ترجمہ ہوتا ہے برانگیختگی، برانگیختہ کرنا۔ اردو میں اٹھانا ہی کہتے ہیں اس کو، لیکن اٹھانا کافی نہیں ہے بعث کے ترجمے کے طور پر، اور بھی مفاہیم اور الفاظ اٹھانے کے ساتھ اگر شامل کیے جائیں تو بعث کا صحیح ترجمہ یا متبادل اردو میں بنتا ہے، لیکن برانگیختگی جامع ترجمانی ہے، یعنی جو کچھ عنوان بعث کے اندر ماخوذ ہے معنی میں اور مفہوم میں، برانگیختگی میں بھی وہی چیز ماخوذ ہے۔ برانگیختگی یعنی کسی شے کو اٹھانا، قیام میں لانا، اس کے لیے جو اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ مثلا اگر اس کے اندر طاقت ختم ہو گئی ہے اٹھنے کی، وہ طاقت دوبارہ اس میں ڈال دینا تاکہ قائم ہو سکے۔ جیسے بیمار ہے، چلتا پھرتا انسان ناتوان ہو جاتا ہے بیماری کی وجہ سے، تو اس کا علاج کرنا، معالجہ کرنا، تقویت کرنا، اس کی جسمانی اور اس کے اندر سے بیماری ختم کرنا تاکہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کے چل سکے، یہ عمل بھی بعث کا حصہ ہے۔ یہ بیمار کی بعث ہے، یہ بعث المریض ہے۔ مریض جو ناتوان ہو کے بستر گیر ہو چکا ہے اور بستر نشین ہو چکا ہے، اسے دوبارہ قدموں پہ کھڑا کر کے چلنے کے قابل بنا دینا، یہ بعث ہے۔ یعنی بعث کے لیے جمود ختم کرنا، توانائی بحال کرنا اور ایسے محرکات ایجاد کرنا اس کے اندر، یا جسمانی طور پر فزیکلی محرکات ایجاد کرنا، ارادی محرکات اس کے اندر ایجاد کرنا، نظریاتی محرکات اس کے اندر ایجاد کرنا، ذہنی محرکات اس کے اندر ایجاد کرنا، اور اس کے ارادے کو تقویت دینا۔ اکثر اوقات انسان جو غیر متحرک ہو جاتے ہیں، عموماً ترک تحرک کرتے ہیں ارادوں کی کمزوری کی وجہ سے۔ یہ نقطہ پہلے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو
کائنات میں سب سے بڑی طاقت و قدرت عطا کی ہے. یعنی اللہ نے اپنی قدرت کا ایک جلوہ انسان کے اندر پیدا کیا ہے. اللہ کی قدرت سے کائنات خلق ہوئی ہے، اللہ کی قدرت سے نظام ہستی بنا ہے، اللہ کی قدرت سے نظام ہستی چل رہا ہے، اللہ کی قدرت سے تمام واقعات رویداد، ہر کام جو زمین پہ آسمانوں میں کائنات میں نظام ہستی میں ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. باقی اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کی، ان کے ساتھ قدرت وہ وصف ہے، وہ صفت ہے جو در حقیقت یہ ساری کائنات کی رونقیں اس کے ذریعے سے ہیں. اس قدرت کا راز اللہ کی ارادے میں ہے. یعنی قدرت، اصل قدرت اللہ کی ارادہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہے. اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ جب ارادہ کرے کسی شے کا، ان یقول لہ کن، اس کو کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے وہ چیز. اور یوں نہیں ہے کہ اللہ کا کن قول ہے، ان یقول یعنی آواز آتی ہے، صوتی قول ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ کا ارادہ ہی اللہ کا قول ہے، اور اللہ کا ارادہ ہی اللہ کا فعل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی کن ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی یکون ہے. یہی ارادہ جو کن فیکون کی اصل دلیل و علت ہے، یہی انسان کو بھی دیا ہے. البتہ مخلوق کے حد تک دیا ہے، جو مخلوق کے وجود اور درجے کے مطابق ہے. خالق کی ہستی، خالق کائنات کا وجود اور وہ مرتبہ و مقام وہ مخلوق سے قابل قیاس نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، مخلوق کی کوئی چیز خالق کے ساتھ قابل قیاس نہیں ہے، اور نہ ہی خالق کی کوئی صفت مخلوق کے ساتھ قابل قیاس ہے. یعنی ان کو آپس میں موازنہ بھی نہیں کر سکتے ہم، چونکہ خالق ہستی کی ہستی لامحدود ہے اور مخلوق کی ہستی ناقص ہے اور محدود ہے. یہ محدودیت ہی سارا راز ہے اور سارا فلسفہ ہے خالق اور مخلوق کے مابین. اگر محدودیت کو صحیح ہم ذہنی طور پر تصور کر لیں، کھل جائے محدودیت کا مفہوم، خالق اور مخلوق میں واضح فرق انسان کو معلوم ہو جاتا ہے. انسان کا ارادہ، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ارادہ دیا ہے. ہر انسان صاحب ارادہ پیدا ہوتا ہے. پیدا ہو کے پھر کسی تعلیم اور اکیڈمی میں ارادہ نہیں بناتا، بلکہ پیدائشی طور پر، فطری طور پر انسان کی فطرت میں ارادہ اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے. یہ ارادہ سب سے بڑی طاقت کی چیز انسان کے پاس ہے. طاقت کا راز، انسان کی طاقت کا راز بھی ارادے میں ہے. حرکت کے لیے ارادہ چاہیے ہوتا ہے، قیام کے لیے ارادہ چاہیے ہوتا ہے. کسی بھی حالت میں انسان کی جو طبیعی حالت ہے، انسان کی فطری حالت جمود نہیں ہے، انسان کی فطری حالت سکون نہیں ہے، انسان کی فطری حالت سکوت نہیں ہے. انسان کی فطری حالت حرکت ہے، تحرک ہے، تکامل ہے، ارتقاء ہے، استکمال ہے. یعنی مسلسل انسان نے ہر آن، ہر لمحے ایک نیا مرحلہ طے کرنا ہے اپنی شخصیت کو بنانے میں، اپنی ہستی کو کمال تک پہنچانے میں، اپنے خلقت کے مقصود کو حاصل کرنے میں. ہر آن ایک قدم اٹھانا ہے انسان نے. جیسا عبادتوں میں ہم جو جملہ ہمیں پڑھایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے کہ عبادتیں شروع یہاں سے کریں، قربتاً الی اللہ. یہ بہت گہری بات ہے، قربتاً الی اللہ. چونکہ ہم گہری باتوں کو بہت سرسری کر کے تعلیم دیتے ہیں، بہت ہی ان کو نیچے لا کر تعلیم دیتے ہیں، اپنی تہذیب کا لباس ان کو پہنا دیتے ہیں، بے معنی باتیں ہو جاتی ہیں. یہ جو جملہ انسان سے ادا ہوتا ہے، یہ ذہن میں انسان دل میں سوچتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، کوئی بھی عبادت انجام دیتے ہوئے، قربتاً الی اللہ. یہ قرب الی اللہ انسان کی اس حرکت کی نشاندہی کرتا ہے کہ میں مسلسل اپنے پروردگار، اپنے مبدا
اور اپنی حقیقت اپنے اساس کی طرف جا رہا ہوں، قرب میرا آگے بڑھ رہا ہے، میں دور ہوں قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہوں۔ ایک قربی حرکت ہے در حقیقت، ایک قربی تکامل ہے، ایک قربی استکمال ہے و ارتقاء ہے۔ چونکہ ہر حرکت قربی نہیں ہوتی، کچھ حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو دور کر رہی ہوتی ہیں، استبعادی حرکتیں ہوتی ہیں۔ جیسے ایک انسان جب صبح گھر سے نکلتا ہے تو مسلسل یا گاڑی میں یا موٹر سائیکل پہ یا پیدل گھر سے دور ہوتا جاتا ہے، ہر قدم اس کو گھر سے دور کر رہا ہے، اور دن بھر اگر چلتا رہے تو گھر سے اپنے کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ یہ بھی حرکت ہے، لیکن حرکت استبعادی ہے، دور اس کو لے کے جا رہی ہے۔ اور واپسی پہ جب گھر سے دور ہو اور گھر آ رہا ہے، اور ہر قدم جو اٹھا رہا ہے ہر لمحہ گھر کے قریب ہوتا جا رہا ہے، یہ حرکت قربی ہے اس کی، جو واپسی پہ اپنے گھر کی جانب انجام دیتا ہے۔ انسان نے خلقت میں جب انسان پیدا ہوا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ احسن تقویم میں بہترین نقشے ڈیزائن کے ساتھ انسان کو پیدا کیا ہے، اور پھر اس کو ثم رددناہ، پھر اس کو رد کر دیا ہے۔ استردادی حرکت اس نے کی ہے، استبعادی حرکت کی ہے، دور ہوا ہے، اسفل سافلین میں مبدأ کمال سے پیدا ہوا ہے، لیکن سب سے اسفل، سب سے نچلے درجہ ہستی میں جا کر رکا ہے۔ اب وہاں سے پھر اس نے اوپر آنا ہے، اوپر متعالی سفر کرنا ہے، اور اس سفر کا نام قربی سفر ہے۔ قربتاً الی اللہ انسان حرکت شروع کرتا ہے، یعنی تقرب الی اللہ عمل ہے انسان کا، یعنی ہر زندگی جو ہم ہر روز زندگی کا گزارتے ہیں اور ہر لمحہ، یہ یا ہمیں اللہ سے دور کر رہا ہے یا اللہ سے قریب کر رہا ہے۔ اگر اللہ سے قریب کر رہا ہے یہ عبادت ہے، اگر اللہ سے دور کر رہا ہے یہ استکباریت ہے، یہ شیطنت ہے، یہ ہلاکت ہے، یہ تباہی ہے۔ ہر کام میں دیکھیں کہ میں اس حرکت، اس گفتگو، اس نگاہ کے ذریعے اپنے رب کے قریب ہو رہا ہوں یا دور ہو رہا ہوں۔ یہ قربی حرکت ایجاد کرنے کے لیے انسان کے اندر محرک کی ضرورت ہے۔ وہ محرک جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے، رکی ہوئی حرکت، رکا ہوا تکامل اور ٹھہرا ہوا انسان، ٹھہری ہوئی امت دوبارہ اپنے مبدا کی طرف حرکت شروع کر دیتی ہے۔ وہ چیز جس کی ذات میں حرکت ہو، تکامل ہو، قیام ہو، اور وہ کسی وجہ سے رک جائے، ٹھہر جائے، اس کے اندر محرک پیدا کر کے دوبارہ اس کو حالت قیام میں لانا، حالت تحرک میں لانا، عربی زبان میں اس کو بعث کہتے ہیں۔ بعث کے لیے ہر وہ چیز فراہم کرنی پڑتی ہے جو رکی ہوئی چیز کو حرکت میں لے آئے۔ وہ سارے عوامل بعث کا حصہ ہوتے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ انبیاء انسانوں کو مبعوث کریں، انسانوں کو بعث کریں، انسانوں کی برانگیختگی کے لیے اس رکے ہوئے کاروان، منجمد کاروان کے جمود کو ختم کر کے اس کے اندر تحرک و ترقی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کو مبعوث کیسے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ارادہ عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رغبت پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ کشش پیدا کی جو انسان کے تکامل کے لیے انسان کے اندر ہونا ضروری ہے۔ وہ ساری حقیقتیں جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، انسان اٹھ جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے۔ بعض انسان بھی یہ کام کرتے ہیں، دوسروں کو اٹھاتے ہیں، اکساتے ہیں۔ جیسے کسی انسان سے اگر کوئی لڑائی کروانی ہو، جھگڑا کروانا ہو، اور وہ نہ کر رہا ہو، آمادہ نہ ہو، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کتنے موضوعات میں خاموشی کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہاں اس موضوع پہ خاموش رہو، کچھ نہیں کرنا چاہیے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پڑوسی آ جاتا ہے، ہمسایہ آ جاتا ہے، دوست آ جاتا ہے،
یا کوئی اور شخص آ جاتا ہے جو آ کر انسان کو اکساتا ہے، بھڑکاتا ہے، باتیں ایسی کرتا ہے، موضوع اس کے سامنے ایسے رکھتا ہے اور ایسی چیزیں اس کے دل میں ڈالتا ہے جس سے یہ خاموشی کو ترجیح دینے والا آدمی خاموشی ختم کر دیتا ہے، لا تعلقی ختم کر دیتا ہے، بے رغبتی جھٹک دیتا ہے اور اٹھ کے کھڑا ہو کے بڑکا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کام کر گزرتا ہے جس کے لیے اس کو اٹھایا گیا تھا یا جس کے لیے اس کو بھڑکایا گیا تھا۔ یہ روزمرہ انسان کرتے ہیں۔ یہی باعث ہے کسی انسان کو مثلا غصہ دلا دینا، ایسا غصہ کہ پھر وہ اٹھ کے کسی کا گریبان پکڑ لے، اٹھ کے کسی سے ٹکرا جائے، یہی باعث ہے۔ یا آج کل آپ کے ملک میں ہو رہا ہے سیاسی طور پر، پاکستانی سیاسی طور پر سکوت جمود کا شکار ہے اور بالکل منجمد گلیشیئر ہیں پاکستانی، بالکل برف کا ایک کوہ عظیم ہیں یہ پاکستانی۔ ان کے اندر مثلا مہنگائی ہے، ان کے اوپر پریشانیاں ہیں، زندگی دشوار ہے، کچھ بھی ہے، لیکن انہیں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کہ اپنے حقوق کے لیے کیا کریں۔ احزاب مخالف اقتدار کی وجہ سے، نہ کہ لوگوں سے ہمدردی کی وجہ سے، کبھی بھی کسی سیاسی کے بارے میں حسن ظن نہ رکھنا، ورنہ تباہی ہو جائے گی تمہاری۔ یہ کہنا کہ یہ سیاستدان، یہ حکمران، یہ مخلص ہے قوم کا، یہ وہ غلط جملہ ہے، لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتا ہے کبھی کبھار کہ موازنہ کرتے ہیں نا، یہ اچھا ہے وہ اچھا نہیں ہے، یہ مخلص ہے وہ مخلص نہیں ہے، یہ چور ہے وہ چور نہیں ہے، نہ، یہ ایک ہی قبیلہ ہے اور یہ ایک ہی کماش کے لوگ ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک اقتدار میں ہوتا ہے، دوسرا اقتدار سے باہر ہوتا ہے۔ جو اقتدار میں ہوتا ہے اس کو تسکین مل رہی ہوتی ہے، اس کی ہوس کو، شہوت اقتدار کو سکون مل رہا ہوتا ہے، اور دوسرا جو محروم ہے وہ ہوس اقتدار میں جل رہا ہے، تڑپ رہا ہے، پیاسا ہے، بھوکا ہے شدید۔ اب وہ جو بھوکا ہے اقتدار کا، وہ اقتدار میں آنے کے لیے عوام کو بھڑکاتا ہے، اٹھاتا ہے، اقتدار میں بیٹھے ہوئے طبقے کے متعلق ان کو بہت کچھ سناتا ہے، حکومت ایسی ہے، حکومت ایسی ہے، تاکہ یہ عوام اٹھ کھڑے ہوں، اور عوام بعض اوقات ان کے جانسوں میں آ جاتے ہیں، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور اس اقتدار کے بھوکے انسان کی بھوک کو نظر انداز کر کے جو وہ باتیں کرتا ہے اس کے دھوکے میں آ کر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی باعث ہے رکی ہوئی قوم کو، منجمد قوم کو، ساکت قوم کو اٹھا دینا، اقتدار کے خلاف، حکومتوں کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف، نظام کے خلاف، کسی کے خلاف اس کو اٹھا کے بھڑکا دینا۔ یہ آئے دن جو ریلیاں پاکستان میں نکلتی ہیں، دھرنے ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، شعلہ بیانیاں ہوتی ہیں، مذہبی لوگوں کو شعلہ بیانی کر کے شعلوں سے بھڑکا رہے ہوتے ہیں، اسی کو باعث کہتے ہیں۔ یعنی جو خطیب کے مد نظر ہے یا جو پارٹی کے مد نظر ہدف ہے، لوگوں کو سڑکوں پہ لانا، گلیوں میں لانا، اٹھانا، نعرے لگوانا ان سے، یہی باعث کہلاتا ہے، یعنی محرک پیدا کرنا لوگوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مبعوث کرنے کے لیے راہ خدا میں ہدف خلقت کی جانب، چونکہ ہدف خلقت سکوت جمود اور رکود سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ہدف خلقت حرکت سے حاصل ہوتا ہے، حرکت قربی اور حرکت تکاملی۔ لیکن انسان ایسے عوامل اور ایسے عوارض میں مبتلا ہے کہ جلدی رک جاتا ہے، حرکت ختم کر دیتا ہے، تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ پھر شیاطین بھی اس کو گھیر لیتے ہیں اور گھیر کے اسے مقصد سے دور کر دیتے ہیں، جیسے لہو، ایسی مشغلے اور ایسی سرگرمیوں میں انسان کو مبتلا کر دیتے ہیں شیاطین کہ مقصد ہی بھول جاتا ہے، اور لعب، بے مقصد کاموں میں اپنی ساری توانائی، اپنی ساری انرجی بے مقصد کاموں میں صرف کر دیتا ہے۔ خوب یہ زندگیاں جب ہو جائیں، یعنی انسان لہوی ہو جائیں اور انسان لعبی ہو جائیں اور انسان شہوانی ہو جائیں اور انسان ہوس پرست ہو جائیں اور انسان ہوا پرست ہو جائیں، اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو ان آلودگیوں سے پاک کر کے، ان کو صاف کر کے، اپنی اصل حرکت فطری پر
دوبارہ ان کو حرکت میں لانا، اٹھانا، قیام کی حالت میں لانا، اور قیام کے بعد اپنے مقصد کی طرف حرکت میں ان کو ڈال دینا، یہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس ضرورت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے، یعنی اللہ نے انبیاء کو اٹھایا، قیام کروایا، ان کے اندر محرک پیدا کیا تاکہ وہ لوگوں کے اندر آ کر یہی حرکت، یہی حالت منتقل کریں۔ پہلے ایک دو مواقع پر یہ اشارہ کیا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات عطا کی ہیں وہ حائل دیواریں نہیں ہیں۔ اس لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو علم دیا کہ جاہل ایک طرف ہو جائیں اور نبی ایک طرف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو حکمت دی تاکہ یہ نبی ایک طرف ہو جائیں، صاحبان حکمت اور حماقت والے الگ ہو جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو علم دیا تاکہ یہ علم عوام میں منتقل کریں، حکمت دی تاکہ عوام میں منتقل کریں، کتاب دی تاکہ عوام کو تعلیم دیں۔ انہیں جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے یہ سب امانت کے طور پر ہے کہ یہ اپنے پیروکاروں میں اس کو منتقل کریں۔ اسی طرح بعثت بھی ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا، اور مبعوثیت کامیابی کا راز ہے، چونکہ انبیاء مبعوث ہوئے ہیں۔ انبیاء کو اگر صرف درس پڑھایا جاتا، مدرسے میں پڑھتے اور پڑھ کے فارغ التحصیل ہوتے تو کسی جگہ جاب مل جاتی ان کو، لیکن امتیں تیار نہیں کر سکتے۔ امتیں وہ لوگ تیار کرتے ہیں جنہیں اللہ نے مبعوث کیا ہو، جنہیں اللہ نے اٹھایا ہو، جن کے اندر اللہ نے قیام پیدا کر دیا ہو، اور جن کے اندر اللہ نے محرک ایجاد کر دیا ہے۔ یہ قوموں کے اندر محرک ایجاد کرتے ہیں، ورنہ وہ جو مبعوث نہیں ہوتے، فقط مدروس ہوتے ہیں، یعنی صرف درس پڑھا ہوا ہے، جمود ہی رہتا ہے، پڑھنے کے بعد بھی جمود ہے۔ قوم جیسے ہی ہوتے ہیں، جیسی قوم ہے ویسے اس کے پڑھے لکھے بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی بھی دینی ادارے سے پڑھے ہوئے ہوں، کسی یونیورسٹی کالج سے پڑھے ہوئے ہوں، ان کے اندر نہ قوم کے لیے، نہ ملک کے لیے، نہ وطن کے لیے، نہ نسل حاضر کے لیے، نہ نسل آئندہ کے لیے کوئی محرک نہیں ہوتا۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے دوسرے چراگاہ میں آئے ہوئے ہیں، چر رہے ہیں، تھوڑا سا حصہ چراگاہ کا چند ایکڑ میرے بھی ہو جائیں، میرے بچوں کے لیے بھی ہو جائیں، بس اگر یہ چند چیزیں اس کو مل جائیں تو وہ راضی ہے، قانع ہے، اس سے زیادہ اس کا ہدف نہیں ہوتا۔ لیکن وہ جو اپنی فطرت پر باقی ہیں، جو ابھی اللہ کی اس قربی راہ پر قائم ہیں اور اللہ نے ان کے اندر محرک پیدا کر دیا ہے، وہ محرک انسان کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے۔ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، بارہا میں نے طلاب و جوانوں کو عرض کیا ہے کہ اس بات کو دقت سے پڑھیں، بہت گہری بات ہے، لیکن انہوں نے عام لوگوں کے لیے یہ بات پیش کی ہے۔ ایمان اور علم، علم اور ایمان کا فرق، علم کیا ہے حقیقت اس کی، اور ایمان کیا ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے، اس کو جب بھی پڑھیں اس کے اندر ایک نیا نقطہ انسان کو میسر آتا ہے، بہت گہری بات ہے۔ یوں نہیں کہ پہلی دفعہ شہید مطہری نے پیش کی ہے، شہید مطہری سے پہلے دیگر بزرگان نے اپنے اپنے انداز سے بیان کیا، جہاں سے شہید مطہری نے بھی اقتباس کیا ہے یہ نورانی مطلب۔ ایمان محرک ہے اور علم روشنی ہے۔ علم حرکت نہیں دیتا، جیسے گاڑی میں انجن ہے اور گاڑی میں لائٹیں ہیں، عموماً جب ڈرائیور گاڑی میں بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے لائٹیں آن کر دیتا ہے، گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے لائٹ آن کر دیتا ہے۔ لائٹ بیٹری سے آن ہوتی ہے، انجن سے نہیں ہوتی۔ بیٹری انجن سے چارج ہوتی ہے، لیکن اگر انجن بجھا ہوا بھی ہو، خاموش بھی ہو، آف بھی ہو، بیٹری گاڑی کی ٹھیک ہو تو لائٹ آن ہو جاتی ہے۔ اب جس گاڑی کی لائٹ آن ہے اور جس کے اندر بیٹری موجود ہے، آپ اس سے توقع نہ رکھیں کہ یہ حرکت بھی کرے گی، یہ سٹارٹ بھی ہوگی، یہ چلے گی بھی، یہ دوڑے گی بھی روڈ پر، نہ۔ وہ گاڑی جس میں بیٹری ہے اور لائٹیں ہیں، یہ دوڑنے کے لیے نہیں، یہ گاڑی صرف راستہ دیکھنے کے لیے تیار ہے، لائٹیں اس کی آن ہیں۔ لیکن اب گاڑی کو چلنا بھی ہے، اصل مقصد تو گاڑی کا لائٹیں نہیں ہیں، اصل مقصد حرکت ہے، گاڑی کے اوپر بیٹھ کے کہیں پہنچنا ہے تو اس کے لیے انجن ہونا چاہیے۔
انجن کس چیز کا نام ہے؟ انجن جو حرکت میں آتا ہے اور حرکت میں لاتا ہے. گاڑی کے پہیے جو چلاتا ہے وہ موٹر اصل میں محرک ہوتی ہے. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ علم لائٹیں ہیں انسان کے اندر، اور محرک وہ انجن وہ ایمان ہے. اصل انجن انسان کے اندر ایمان ہے، حرکت میں ایمان لاتا ہے. اس لیے بہت سارے لوگوں کی لائٹیں بڑی اچھی ہیں، ان کی LED لائٹیں ہیں. بعض علماء ایسے ہیں ان کا علم اتنا بہترین ہے کہ ان کی لائٹوں کے سامنے کوئی آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتا، چندیا جاتا ہے. جب وہ بولنے پہ آ جائیں، جب گفتگو پہ آ جائیں، جب وہ خطبے دینا شروع کر دیں، تقریریں شروع کر دیں، شعلہ بیانیاں شروع کریں، علم ہی علم ان کا، یعنی لائٹ ہی لائٹ ہے، دور تک ان کی لائٹ جاتی ہے. لیکن اس عالم کو کہیں کوئی حرکت کرو تو نہیں کر سکتا، کیونکہ انجن نہیں ہے. لائٹ ہے، انجن نہیں ہے. انجن ایمان ہے، حرکت میں ایمان لاتا ہے. یہاں سے امام خمینی کا راز سمجھ لیں کہ انسان کو کون سی چیز میدان میں لاتی ہے، حرکت میں لاتی ہے، کون سی چیز ہے جو انسان کو اکساتی ہے، اٹھاتی ہے. علم نہیں ہے کافی، علم لائٹ ہے، اور لائٹیں الحمدللہ سب کے اندر ہیں. بڑے بڑے ٹرانسفارمر ہیں اور بڑے بڑے لائٹوں کے منبع ہیں، لیکن حرکت نہیں ہے، جمود ہے. جمود وہ توڑتا ہے جو مبعوث ہو جائے. مبعوثیت کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، اس کے تحت ایمان انسان کو حرکت میں لاتا ہے. انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اس محرک کے ذریعے سے حرکت دی. اب انبیاء نے کرنا کیا ہے؟ بعثت کے مقاصد میں سے، اہداف میں سے حاصل ہوئے یا نہیں ہوئے، روز مبعث ہو یا روز معراج، بالآخر ہر 2 دن اس ایک نازنین کے 2 عمل ہیں، بعثت بھی اور معراج بھی. آج نبی اکرم نے معراج کی ہے، نظام ہستی دیکھا ہے، اور یا پھر آج مبعوث بے نبوت ہوئے اور قوم کی اور امت کی اور انسانیت کی، بشریت کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغام بھیجا ہے وحی کے ذریعے. کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے متعدد آیات ہیں، چونکہ بعض کا مضمون پورے قرآن کے اندر موجود ہے، پھیلا ہوا ہے یہ موضوع، اور اس سارے موضوع کو سمیٹ کے سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا بھی ہے عرصے سے بعثت کے عنوان سے گفتگو زمانہ طالب علمی سے قم مقدسہ کے ایام سے ہی شروع کی ہوئی ہے، اور موجود ہے آپ کے پاس بھی. قبرستان متاب میں مدفون ہے باقاعدہ. وہاں قبرستان میں اگر کسی نسل نے کھدائی کر کے نکال لیا تو ممکن ہے ان کے کام آ جائے، نسل حاضر کی ضرورت نہیں ہے. بعثت کے موضوع کو کافی کھولا ہے، وضاحت کی ہے طالب علمانہ حد تک، اور بعثت کے اسرار و راز و رموز جو دین کی فہم کے لیے ضروری ہیں، چونکہ بعثت سے سب آغاز ہوا ہے. چند عنوان میں نے عرض کیے تھے کہ یہ در حقیقت سنگ میل ہیں دین شناسی کے. اگر یہ سنگ میل کوئی طے کر لے تو دین شناسی کا نصاب اس کا مکمل ہو جاتا ہے. ایک بعثت ہے، بعثت سے ہی سالہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. دوسرا ہجرت ہے، بعثت کے بعد سب سے بڑا جو واقعہ رونما ہوتا ہے وہ ہجرت ہے، اور ہجرت بھی قرآنی موضوع ہے اور بہت گہرا موضوع ہے. اور ہجرت کے بعد پھر آ جاتا ہے غدیر. ہجرت کے بعد سب سے اہم سنگ میل غدیر آ جاتا ہے، ولایت ہے، اور پھر اس کے بعد ہے عاشوراء، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا عنوان بنتا ہے وہ ہے انتظار، اور آخری جو تکمیل کرتا ہے اس سلسلے کو وہ ہے ظہور. یہ عناوین اگر کڑیاں مل جائیں، اگر کوئی یہ ملا لے آپس میں، ان عناوین کو آپس میں ربط ان کا ڈھونڈ لے، تلاش کر لے کہ بعثت کی حقیقت کیا ہے، ہجرت کیا ہے، غدیر کیا ہے، عاشوراء کیا ہے، اور پھر اس کے بعد انتظار کیا ہے، اور ظہور، یہ انسان یقین جان لے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کلید فہم دین عطا کر دی ہے. اگر یہ نہیں سمجھ سکا تو ٹھیک ہے، باقی امتحان پاس کرنے کے لیے اصطلاحات اللہ نے اس کو توفیقات دی ہوئی ہیں، اور ڈگریاں لے بڑی بڑی اور جاب کرے.
اہداف بعثت میں سے، یہ اس لیے عرض کیا کہ ان سارے موضوعات کو عرض کیا گیا ہے، یہ سارے اس متاب قبرستان میں موجود ہیں۔ یہ کسی زمانے میں متاب پبلیکیشن ہوا کرتا تھا، یعنی افکار کو نشر کرنے کا ادارہ ہوتا تھا، لیکن بعد میں مسئولین اس کے ایسے آئے ذمہ داران کہ جنہوں نے نشر کے ادارے کو دفن کا ادارہ بنا دیا۔ اللہ جزائے خیر دے ان کو۔ سورہ نحل میں ایک آیا آج میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سورہ نحل میں ایک نکتہ، ایک پہلو، ذرا سا پردہ اٹھاتے ہیں حقیقت بعثت سے، راز بعثت سے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہم بعثت سے کتنے دور ہیں اور ہم یوم مبعث ہماری حالت کیا ہے، کس حالت میں ہیں ہم۔ سورہ نحل آیت 36 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ سورہ نحل آیت 36 میں ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر رسول مبعوث کیا ہے۔ لقد بعثنا، یہ سنت خدا ہے، یہ قانون خدا ہے، ہر امت کے اندر بعثت کا عمل تکرار ہوگا۔ اب وہ ممکن ہے نبی مبعوث ہوں، ممکن ہے وصی کوئی مبعوث ہو، اور ممکن ہے کوئی ایسا مجدد مبعوث ہو۔ جیسے بر صغیر میں بعثت کی ایک مثال ہے علامہ اقبال، یعنی اگر کوئی پوچھے کہ بر صغیر میں اللہ نے کیا مبعوث کیا، جبکہ یہ وعدہ فرمایا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر ایک حامل پیغام خدا، امت کو اٹھانے والا، امت کو جگانے والا، امت کو حرکت میں لانے والا، جمود و سکوت توڑنے والا، زنجیریں ان کے پاؤں کی کاٹنے والا، ان کو ہدف بتانے والا، ان کو نصب العین دکھانے والا، ان کو آلودگیوں سے بچانے والا، ہم ہر امت کے اندر پیدا کیا ہے، مبعوث کیا ہے، اسے تیار کیا ہے اور اسے بھیجا ہے ہر امت کے اندر۔ اس رسول نے، اس حامل پیغام نے کیا کرنا ہے آ کر؟ ان اعبدوا اللہ، دو کام، مبعوث انسان کے دو کام ہیں امت کے اندر۔ ہر امت میں جو مبعوث ہو کے آئے گا دو پیغام ہوں گے، اور یہ دونوں ہی علامت ہیں کہ یہ مبعوث من اللہ ہے، نہ رسالت کے مقام پر۔ رسالت، نبوت، وہ ایک خاص مقام ہے جو فقط انبیاء کے ساتھ مختص ہے اور کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ نہ امام کو رسالت کا درجہ حاصل ہے، نبوت کا درجہ حاصل ہے، نہ کسی عالم کو، کسی کو بھی۔ انبیاء وہی مخصوص ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے لیے مخصوص کر دیا ہے، لیکن جو اللہ کا پیغام ہے وہ مختص نہیں ہے انبیاء کے ساتھ۔ رسالت و نبوت مخصوص ہیں، لیکن رسالت و نبوت کے جو پیغامات ہیں، تعلیمات ہیں، وہ تو آئے ہی نبی اس لیے ہیں کہ یہ جاری رہیں، نہ کہ نبی کے اٹھنے سے وہ بھی ختم ہو جائیں۔ لہٰذا بعض انبیاء کے اوصیاء کے ذریعے سے وہ رسالت جاری رہی، وہ پیغام جاری رہا، اور بعض ان کے خلفاء کے ذریعے سے اور ان کے نائبین کے ذریعے سے، اور پھر عمومی طور پر علماء کے ذریعے سے ایک فریضہ ہے، جس طرح العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کو ایک عمومی سند، سرٹیفکیٹ دے دیا گیا کہ آپ وارثان انبیاء ہو، میراث انبیاء آپ کے سپرد کی گئی ہے، یعنی انبیاء کا کام انبیاء کے بعد آپ نے لوگوں کے اندر انجام دینا ہے۔ آج علماء کیا کریں وہی، اگر آج کوئی نبی ہوتے تو کیا کرتے؟ نبی ہوتے تو یقیناً الیکشن نہ لڑتے، چونکہ کسی نبی نے اپنے زمانے میں الیکشن نہیں لڑا۔ نبی ہوتے کسی جابر ظالم حکمران کے درباری نہ بنتے، چونکہ کوئی نبی نہیں بنا۔ انبیاء کا راستہ علیحدہ راستہ ہے، اور انبیاء کا مقصد کیا ہے کہ قومیں دو آلودگیوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں، دو آفات میں قومیں عموماً امتیں مبتلا ہو جاتی ہیں، ایک شرک و کفر اور ایک
اطاعت طاغوت، طاغوت کے جنگل میں قومیں پھنس جاتی ہیں، اور دوسرا شرک میں آلودہ ہو جاتی ہیں۔ مبعوث نبی جب قوم کے اندر آتے ہیں اپنی قوم کو ہدایت کرنے کے لیے، تو وہ یہ دو کام کرتے ہیں، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت کے اندر رسول آئے ہیں، کیا کہنے؟ دو کام کرنے، ان اعبدوا اللہ، یعنی اپنی امت کو یہ بتانے کہ اللہ کی بندگی کرو، اور دوسرا طاغوت سے اجتناب کرو، طاغوت سے علیحدہ ہو جاؤ، کنارہ کشی کرو، ایک جانب ہو جاؤ، طاغوت کو ادھر چھوڑ کر آپ علیحدہ ہو جاؤ، طاغوت پرستی نہ کرو۔ یہ انبیاء کی بعثت کا مشترکہ ہدف ہے، اور اسی کے لیے بعثت کی ضرورت پڑی۔ کون طاغوتوں سے نجات دلا سکتا ہے؟ مبعوث انسان، مبعوث نبی، مبعوث رہبر، ورنہ وہ جو مبعوث نہیں ہے خود عادت کر چکا ہے طاغوتوں والے کام کا، جو خود دنیا کو چراگاہ سمجھتا ہے، وہ تو طاغوتوں سے دور نہیں کر سکتا۔ وہی دور کر سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے جس کے اندر یہ محرک پیدا کر دیا گیا ہو۔ واجتنبوا الطاغوت فمنہم من ھدی اللہ ومنہم من حقت علیہ الضلالہ۔ جب یہ مبعوث انبیاء لوگوں کے اندر آ کر انہیں اللہ کی بندگی اور طاغوت سے اجتناب کا راستہ بتاتے ہیں، تو کچھ ایسے ہیں جو ہدایت پا جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن پر ضلالت و گمراہی لکھ دی جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے، اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی انہیں اس طاغوتیت سے دور نہیں کر سکتا، کوئی نبی بھی دور نہیں کر سکتا، اور نہ ہی انبیاء کی تعلیمات سے دور ہوئے ہیں، بلکہ اور زیادہ راسخ ہوئے ہیں طاغوت پرستی میں اور شرک میں۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، ہم روز مبعث ہے اگر نبی اکرم کا و نبی مبعوث کا، تو امت کو مبعوث کرنے کے لیے نبی تشریف لائے ہیں۔ امت کی بعثت کے دو علامتیں ہیں، آیا وہ امت راہ رسول اللہ پر ہے یا نہیں؟ دو علامتوں سے پہچانا جائے گا، ایک اللہ کی بندگی، شرک و کفر سے دوری، اور دوسرا طاغوت سے دوری۔ یہ دو کام اگر امت نے کر لیے ہیں تو یہ امت جشن منائے، جشن بعثت۔ لیکن اگر یہ دو علامتیں ان میں نظر نہیں آتی، ان کو رونا چاہیے، ان کو گڑ گڑانا چاہیے، انہیں ڈرنا چاہیے کہ طاغوتیت کے بھی پیروکار ہیں اور شرک و کفر بھی ان کے اندر رائج ہے و راسخ ہے۔ اس صورت میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و کسی نبی کا قول قبول نہیں کیا ہے انہوں نے۔ دعا ہے ہماری خداوند تبارک و تعالی انشاءاللہ اس بعثت کے صدقے اور قرآن کے صدقے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں قرآن نے من عظیم کہا ہے امت کے اوپر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ کا من عظیم و احسان عظیم و امتنان عظیم ہے امت پر کہ رسول مبعوث فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کو طاغوتیت سے بھی نجات عطا فرمائے، کفر و شرک سے نجات عطا فرمائے، گمراہی سے نجات عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ وہی بعثت کی روح اس امت کے اندر بھی ایجاد فرمائے، اور یہ امت مبعوث بنے اور امت خدا پرست و امت طاغوت شکن بنے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔